بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5 کے اسٹوڈنٹ، آپ کا چیپٹر جو تھا پرندے کی فریاد، یہ اس کی ریمیننگ ریڈنگ ہے، پیج نمبر 110 ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے، کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پرندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بد نصیب کہہ رہا ہے اور اپنے گھر کے لیے ترس رہا ہے۔ اس کا گھر جو جنگل ہے، وہ اس باغ میں جو رہتا ہے اس کے لیے ترس رہا ہے۔ کہہ رہا ہے ساتھی تو ہیں وطن میں لیکن میں قید میں پڑا ہوں۔ اسے پنجرے میں رہنا ایسا ہے جیسے وہ قید میں ہے، اور واقعی میں پرندوں کا جو گھر ہے وہ آسمان ہوتا ہے، ہم نے انہیں قید نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آئی باہر کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، یعنی کہ پھول کتنے خوش نما ہیں، کلیاں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، اسے دیکھ کے ہنس رہی ہیں۔ میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، لیکن میں جو ہوں اپنے پنجرے میں بہت اندھیرا ہے، اور میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایسی قسمت کیوں ملی کہ مجھے قید کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے نہ مر جاؤں۔ جو پرندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی قید کا میں دکھڑا کسے سناؤں، یعنی کہ اپنی جو پریشانیاں ہیں وہ کسے بتاؤں، اور مجھے ڈر ہے کہیں میں یہ اس پنجرے میں ہی نہ مر جاؤں، مجھے ڈر ہے اور غم بھی ہے تو میں کہیں اس پنجرے میں ہی نہ مر جاؤں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ پھر پرندہ کہہ رہا ہے جب سے چمن چھٹا ہے، یعنی کہ جب سے وہ اپنے گھر سے بے گھر ہوا ہے تو اس کا یہ حشر ہو گیا ہے کہ اس کا دل بہت غمزدہ ہے، اور جو ہے دل جو ہے غم کو کھا رہا ہے، یعنی کہ دل پریشان ہے اور وہ بہت غمزدہ ہے۔ اور گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والی، یعنی کہ پڑھنے والا اور جو سننے والا ہے وہ اس کی فریاد سن کر خوش ہو رہا ہے کہ کیا فریاد ہے اس کی، لیکن دکھے ہوئے دلوں کی یہ جو اس کی فریاد ہے وہ ایک صدا ہے، اس کا دل بہت دکھا ہوا ہے اور اس کی یہ فریاد ہے، ٹھیک ہے۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ آخر میں پرندہ کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دیں، قید کرنے والے یعنی کہ جس نے بھی اسے قید کیا ہے وہ آزاد کر دے، اور وہ بے زبان ہے اس قیدی کو چھوڑ دے اور دعا لے، یعنی کہ جب ہم اسے قید سے چھوڑ دیں گے تو وہ دعا دے گا، ٹھیک ہے۔ کلاس آپ کے سمجھ میں آیا یہ چیپٹر؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہم نے پرندوں کو قید نہیں کرنا ہے۔ جو بچے ان کو پنجرے میں قید کر کے رکھتے ہیں اور انہیں تنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہ دیتا ہے۔ پرندوں کا جو گھر ہے وہ آسمان ہے، وہ پیڑوں کی شاخوں پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے قید نہیں کرنا چاہیے۔ اور پرندے کی فریاد یعنی کہ آپ نے اس میں پڑھا پرندہ جو ہے وہ بہت دکھی ہے پنجرے میں رہ کر، اور میں نے آپ کو پورے ڈیٹیل میں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ورکنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ورکنگ میں نے آپ کو سابقے پڑھائے تھے اور سمجھائے بھی تھے، اب ہم آ گئے ہیں لاحقے پر، ٹھیک ہے۔ جب کوئی علامات کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے اسے لاحقے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ کے آخر میں کوئی علامت لگ جائے اور نیا لفظ بن جائے تو اسے لاحقے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھ سے سمجھدار، دال الف رے دار، یہ جو ہے وہ لاحقہ ہے، یہ لفظ کے آخر میں لگا ہے جس سے ایک نیا لفظ بن گیا ہے سمجھدار، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال دیکھیے گا، ایک لفظ ہے پان اور جس کے لاسٹ میں لگ گیا ہے دان، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا پان دان، یہ نیا لفظ بن گیا ہے۔ تو جو نیا لفظ بنا ہے جس کے ذریعے وہ ہے ہمارے لاحقے، اور وہ کہاں لگتے ہیں، کسی بھی وہ علامت جو آخر لفظ کے آخر میں لگے، ٹھیک ہے۔ اور سابقہ کسے کہتے ہیں، وہ علامت جو لفظ کے شروع میں لگے۔ چلیے بھائی، ان مثالوں میں دار اور دان جو ہیں وہ لاحقے ہیں، سمجھ میں آگے آپ کے، دال الف رے دار اور دال الف نون دان، سمجھ سے سمجھدار، پان سے پاندان، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ میں آگیا لاحقے کون سے ہیں؟ اب دیکھیے گا ذرا سوال نمبر 6 کا بے حصہ، خانے میں دیے گئے لاحقوں کی مدد سے الفاظ مکمل کیجیے۔ ہمیں جو دیے گئے ہیں لاحقے وہ یہ دیے گئے ہیں مند، ناک، فروش، یافتہ، دان اور لاسٹ میں ہے دار۔ دکان کے لاسٹ میں ہم نے لگا دیا دار تو یہ بن گیا دکاندار۔ سائنس کے آخر میں ہم نے لگا دیا دان
تو یہ بن گیا سائنسدان۔ ترقی میں جو لاحقہ ہے وہ ہے یافتہ، تو یہ لفظ بن گیا نیا ترقی یافتہ۔ اسی طرح گل سے گلدان، خوف سے خوفناک، خطر سے خطرناک، دولت سے دولت مند، عقل سے عقل مند، سبزی سے سبزی فروش، محلے سے محلے دار، محلے دار، شہرت سے شہرت یافتہ، ہوا سے ہوادان۔ ٹھیک ہے کلاس۔ اور لاسٹ میں گروہی مباحثہ ہے، آزادی ایک نعمت ہے، اس کے موضوع پہ آپ نے بتانا ہے کہ آزادی کیوں ضروری ہے اور آزادی ہونی چاہیے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے زبانی اظہار کرنا ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔